وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 28۔ آج کا موضوع ہم میں اور قوم لوط میں کیا مماثلت ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ پھر لوط علیہ السلام ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہم السلام بیٹا اور پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر فرما دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں ہی ان کا صلہ عطا فرما دیا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 28۔ آج کے سبق میں لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور لفظی ترجمہ میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو، انکم لتأتون الفاحشۃ، کہ تم کرتے ہو بے حیائی کے کام۔ ما سبقکم بہا، نہیں پہلے کیا تم نے، بہا اس کو من احد، کسی نے، من العالمین، جہان والوں سے، یعنی تم سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے، یعنی اس کام کی ابتدا تم کر رہے۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم واقعی مردوں سے فعل بد کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور ڈاکے ڈالتے ہو، راستے میں راستہ قطع کرتے ہو، یعنی راستہ مارتے ہو، یعنی راستے میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈالتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محفلوں میں برے کام کرتے ہو، ناشائستہ حرکات کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جواب قومہ، پس جواب نہیں تھا ان کی قوم کا، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ائتنا، لے آؤ، بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے،
رب سے کہا کہ اے میرے رب مفسد لوگوں پر میری مدد فرما۔ سامعین اکرام، لوط علیہ السلام کا واقعہ، یہ تمام واقعات سامعین اکرام ہمارے لیے عبرت ہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اور نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ اس کی کامیابی کا ایک یعنی اس کی زندگی کا ایک مقصد متعین کیا۔ تھوڑی توجہ سے سنیں یہ بات۔ انسان کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ مختصر طور پہ دنیا کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کو آخرت کی دنیا پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے کے زندگی گزارتی رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس مقصد کی کامیابی کے لیے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ وہ مقصد حیات انسان خود اپنے حواس سے معلوم نہیں کر سکتا، نمبر ایک بات یہ۔ دوسرے، اپنے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ یا طریقہ وہ خود نہیں پا سکتا اپنے حواس سے، اپنی عقل سے، کیونکہ وہ مقصود باطن ہے، ظاہر سے اس کا تعلق نہیں ہے، براہ راست باطنی مقصد ہے، یعنی روحانی مقصد ہے۔ انسان ہے بھی اصل میں روحانی وجود ایک رکھتا ہے۔ تو انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں وہ مقصد حاصل کر لے جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ بہرحال تو ایسا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے انسان کا کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ واقعات بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری حالت بھی دیگر گو ہے۔ ہماری حالت کوئی اچھی حالت نہیں ہے سامنے کرام۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نہ تو اپنے مقصد حیات سے واقف ہیں، نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو دنیا ہے اور دنیا خواہشات دنیا ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے، تو دنیا ہی ہمارا مقصد ہے، اور پھر یہ خواہشات دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ جو حالات بیان ہو رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اب لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ مشترکہ قصور تھا کہ یہ دنیا کے لیے زندگی گزارنا چاہتے تھے اور یہ دنیا کو اصل زندگی سمجھتے تھے، اور روحانی زندگی سے یہ انکار کرتے تھے۔ روحانی مقصد حیات سے، جو کہ ہمارا حقیقی مقصود ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے، جیسا کہ آج سامعین کرام ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتے، نہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو کچھ فرق نہیں ہے سامعین کرام، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ قوم لوط لواطت کا عمل جو ہے، مرد کے مرد سے تعلقات جو ہیں مغربی دنیا میں تو عام ہیں اور جائز ہیں۔ مرد کی مرد سے شادی جو ہے وہ جائز بن چکی ہے بعض معاشروں میں، اور یہ تمام صورتحال سامعین کرام ایسی ہے کہ انسان جو ہے اس وقت بالکل ایک اللہ تعالیٰ سے کٹ کے زندگی گزار رہے۔ ایسی بات نہیں ہے اور نہ ایسی ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ایک بات یہ جملہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بربادی اس میں رکھ دی ہے کہ یہ من چاہی زندگی گزارے۔ انسان کے مقصد کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا لے اور اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی نہ گزارے۔
یہ بالکل میں نے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب یہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک تو وہ اللہ باطن کی زندگی یا آخرت کی زندگی سے انکاری تھے. ہماری طرح ظاہر کی زندگی پر وہ دھوکہ کھا گئے تھے کہ ظاہر کی زندگی اصل ہے اور ہم نے ظاہر ہی کو پسند کر لیا. اس میں لوط علیہ السلام کی خود اپنی بیوی بھی شامل تھیں، یعنی ان کا خیال بھی یہی تھا جو ہمارا ہے. ہمارا بھی یہی ہے نا سامعین کرام. میں تو آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہمارا خیال کچھ مختلف نہیں ہے قوم لوط سے، قوم ابراہیم سے، قوم نوح سے، قوم ہود سے، قوم عاد سے، قوم شعیب سے. کچھ مختلف نہیں ہے. وہ بھی ظاہر کے لیے زندگی گزارنا چاہتے تھے، ہم بھی ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور باطن کی طرف ہم متوجہ ہونا نہیں چاہتے، جو کہ ہماری منزل ہے اور ہمارا مقصود ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو لیکن یہ ایسا نہیں تھا، اس وقت بھی ایسا نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. وہ قوم ہلاک ہو گئی، ہم بھی ہلاک ہو رہے ہیں. یہ دوسرا نقطہ جو ہے یہ نوٹ کر لیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جس طرح قوم لوط پہ عذاب آیا یا دیگر اقوام پہ مختلف عذاب آئے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، تو وہ عذاب ہم پہ بھی وارد ہو رہے ہیں صاحب کرام. دیکھیں یہ جو قوم پہلے تباہ کر دی جاتی تھی مثال کے طور پہ، اب قوم نوح نے تقریباً 950 سال نافرمانی میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی بات نہیں مانی، ان کو دکھ دیے، ستایا، تنگ کیا. اب وہ جب عذاب آیا تو عذاب یہ تھا کہ بس وہ غرق ہو گئے، پانی چڑھا اور اس میں وہ ڈوب گئے مثال کے طور پہ. تو یہ تو چند منٹ کی بات ہوتی ہے، انسان پانی میں ڈوب جائے اور وہ، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک نشانی ہے، میں یہ اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، کیونکہ انسان پہ موت وارد ہو جائے تو بس ظاہری دنیا سے اس کا پتہ کٹ جاتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل عذاب جو ہے وہ روحانی عذاب ہے جو روح پہ وارد ہوتا ہے. یعنی جو قومیں ہلاک کر دی گئیں، سامنے کرام تھوڑی توجہ، جو قومیں ہلاک کر دی گئیں ماضی میں، قوم ہود تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، تو ان کو پہلے ان پہ روحانی عذاب آیا، دل پتھر ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل جو ہے پتھر دل ہو گئے اس کے بعد. وہی کل حجارہ، مانند پتھروں کے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے زیادہ سخت ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی فرمائی ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو یہ روحانی عذاب جو ہے سامعین کرام، یہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، باطنی عذاب، روحانی عذاب. اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ پاکستان سے باہر مغربی دنیا ہے مثال کے طور پہ، سکون، قلبی سکون اور چین غارت ہو چکا ہے، دائمی سکون میسر نہیں ہے انسان کو. دائمی یہ خوشیوں کے پیچھے بھاگ تو رہا ہے لیکن یہ خوشیاں جو ہیں یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک سائے کی طرف، سائے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سایہ تو اصل کے تابع ہے، سایہ کے تو آپ پکڑ نہیں سکتے. تو سامعین اکرام، اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ باطنی عذاب آج بھی ہم پہ وارد ہے پوری دنیا پہ. ہم جو دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں نا، یا تو وہ پرسکون زندگی گزار رہے، قلبی اطمینان ان کو حاصل ہے، یا پریشان حال ہیں وہ، اور زندگی ان کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میرے یہ الفاظ جو ہیں اچھے نہ لگیں اور وہ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن میں تو اپنی بات قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہوں
کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے انحراف کر لیا، منہ موڑ لیا، اعراض کیا، تو میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا. نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو باطنی عذاب جو ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں پہ بھی لاگو ہو چکا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکن، یہود کے بارے میں، باؤ بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غصہ کما لیا. آج ہم نے کما لیا ہے غصہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ناراض کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اس کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. من حیث القوم. تو اب یہ ہے کہ وہ عذاب، اب میں تھوڑا سا آپ کو نظارہ کراتا ہوں. وہ ضالین قوم جو معزول کر دی گئی تھی، عیسائی، اور جو مغضوب علیہ قوم جن پہ اللہ کا قہر نازل ہوا، یہود، یہ دونوں آج کل ہم پہ حکمران بنے بیٹھے ہیں. ڈنڈا تو ان کے ہاتھ میں ہے سامنے کرام. اسرائیل نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، کوئی عرب سلطنت اس کو چف تک نہیں کہہ سکتی کہ بھئی تم نے کیوں ہمارے قبلے پہ قبضہ کر لیا ہے، کیوں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ مظالم ڈھا رہے ہو. ہم خود اپنے مسلمان بھائیوں کا خود ہی آپس میں گلا کاٹ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے سامنے کا. بہرحال میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے دل میں آپ دیکھیں پیغمبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں قوم اپنے پیغمبر کو کہتی ہے فما کان جواب قومہ الا قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. یہ الفاظ آج بھی ہیں ہمارے. یعنی یہ الگ بات ہے کہ ہم منہ سے نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں سامنے کرام. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. قومی سطح پر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں مصروف ہیں، نمبر ایک، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں. تو پھر تو یہ ہے کہ بس عذاب ہے، اور وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عذاب تو آ چکا ہے. اب یہ حالت کیسے بدلے گی؟ مایوسی کی بات نہیں ہے. قیامت تک حالات پیش آتے رہیں گے، مایوسی کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں علاج کیا ہے کہ ہم جاگ جائیں، اٹھ کھڑے ہوں، جاگ جائیں، خود بھی جاگیں، دوسروں کو بھی جگائیں، اور اپنی حالت کو بدلیں، اپنے قبلے کو بدل لیں، دنیا کی طرف سے رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں، تو کام سیدھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، نے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے مایوسی کی. لیکن بہرحال یہ میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا. اب میں مضمون پڑھتا ہوں دوبارہ ترجمہ. لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بے حیائی تھی جو آج بھی ہے، کہ مرد کے مرد سے اختلاط. تو لوط علیہ السلام نے منع کیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ بھئی تم بے حیائی کرتے ہو ایسی کہ ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی اس کے بارے میں، من احدن، کسی نے بھی، من العالمین، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم آتے ہو شہوت کے ساتھ مردوں کی طرف، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستہ قطع کرتے ہو، یعنی راستے میں بیٹھ کے ڈاکے بھی ڈالتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، ڈاکے سامنے کرام میں آپ کو کہہ دوں ہم بھی ڈالتے ہیں. یہ سرکاری جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پاور دے دی ہے، یہ بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے سرکاری خزانہ. دیکھیں صرف راستے میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈالنا وہ محدود نہیں ہے. یہ سرکاری افسران ان کی سرکاری خزانے فنڈز پہ بھی نظر ہوتی ہے. کک بیک جو آپ جسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کسی سودے میں کوئی کک بیک نہ لی جائے، بہت مشکل ہے. اور
پھر عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ جو رشوت کی صورت میں، آپ کو معلوم ہے کہ فائل کے نیچے پہیے نہ لگائیں تو فائل آگے نہیں چلتی. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم تقطعون السبیل پہ میں بات کروں. یہ ڈاکے، یہ قوم لوط لواطت کے کام اور یہ ڈاکہ زنی تو ہم آج بھی کر رہے ہیں سامنے کرام. کچھ مہذب طریقوں سے ڈاکہ ڈال لیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. بَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنے مجلس میں ناشائستہ کام کرتے ہو کھلم کھلا. فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ائتنا لے آؤ بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان کنت من. یہ دیکھیں پتھر دل جب ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ، جیسا کہ آج ہمارے دل سامعین کرام پتھر دل، خوف خدا جو ہے غائب ہو چکا ہے. اس قوم میں خوف خدا نہیں ہے. آپ دیکھیں اپنے میڈیا کی حالت کو دیکھ لیں، بے مقصدیت، برہنگی، اور سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے مثال کے طور پر. تو یہ قوم لوط نے کہا، جواب کیا دیا، لے آؤ بھئی اللہ کا عذاب. ہم بھی اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، انہوں نے کہا اے میرے رب میری مدد کیجئے مفسد قوم کے سامنے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فیصلہ آیا، ہو گیا کہ اب ان کے پاس عذاب آئے گا قوم لوط کے پاس، تو جو فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آنے تھے وہ بھیس بدل کے انسانوں کی صورت میں، معزز مہمانوں کی صورت میں آئے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، ان کو خوشخبری دینے کے لیے ایسے گئے. وہ الگ واقعہ موجود ہے، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ کہا انا مہلکو، قالوا، فرشتوں نے کہا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. انا اہلہا کانوا ظالمین، بے شک ان کے باشندگان ظالم ہیں. قال انا فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہے. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جو ان میں ہے. لننجینہ، ہم ضرور اس کو نجات دے دیں گے اور ان کے گھر والوں کو، لیکن اس کی بیوی کو نہیں. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت میں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین. قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا
لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جس میں سبقت نہیں کی ہے تم سے پہلے کسی نے۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم آتے ہو آدمیوں کے پاس شہوت سے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور ڈاکٹے ڈالتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنے محفلوں میں ناشائستہ حرکات کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، کہا لے آؤ اللہ تعالیٰ کا عذاب، إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری امداد کیجیے مفسد قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا، جب آئے ہمارے رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے، رسل بھیجے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کے، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریۃ، انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے باشندے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں لوط ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جو ان میں ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ان کو نجات دیں گے اور اس کے گھر والوں کو، لیکن اس کی بیوی کو نہیں۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. And Lot, when he said to his people, you are committing an obscenity not perpetrated before you by anyone in the whole world. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. You approach men, and cut off the way, and commit lewdness in your gatherings. But the only response from his people was to say, bring upon us God's punishment, if you are truthful. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. He said, my Lord, help me against the people of corruption. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ
أهلها كانوا ظالمين. And when our envoys brought Abraham the good news, they said, "We are going to destroy the people of this town. Its people are wrongdoers." قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. He said, "Yet Lot is in it." They said, "We are well aware of who is in it. We will save him and his family, except for his wife who will remain behind." سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔